اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دیکھنے والے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں بھی رہیں ہمیشہ سلامت رہیں۔ آپ سب کو اپنے چینل شان قرآن پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جس طرح سے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی سورہ بقرہ کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی ہدایت کے تمام پہلو رکھے ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات اور جو روزمرہ کے کام کاج ہے، اس کے علاوہ دیگر جو اپنا وقت زندگی کا گزارتا ہے، اس کو روزانہ چاہیے کہ تھوڑا سا وقت قرآن مجید کو بھی دے، تاکہ ہم انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوق ہیں، انسان قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا سکے۔ جس طرح سے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بہت بلند مقام رکھا ہے، اور جب انسان کو خلق کیا، سب سے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، تو خداوند متعال نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ملائکہ نے خداوند متعال سے کہا کہ پروردگار، کہ یہ وہ مخلوق بنا رہا ہے تو کہ جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی۔ تب خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ملائکہ سے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے آگے مزید خداوند متعال نے کیا ارشاد فرمایا، آج آپ کے سامنے وہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور خدا نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام بتاؤ اگر تم اپنی خیالی جو استحقاق ہے اس میں سچے ہو۔ تو ملائکہ نے کیا عرض کی خداوند متعال کی بارگاہ میں، فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی، کہ پروردگار عالم انسان کی خلقت سے باخبر ہے، بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا پروردگار کہ انسان کو زمین میں پیدا کروں گا تو وہ کیا کرے گا۔ خداوند متعال نے ملائکہ کو کہا کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں، جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہوں، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ اگر میں انسان کو زمین پر پیدا کر رہا ہوں تو یہ زمین میں جا کر کیا کرے گا یہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خداوند متعال نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم نہیں جانتے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں، جو کچھ ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے سب کو جاننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہر چیز کا جاننے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ ریسو۔ در حقیقت سجدہ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں کرنا تھا، اللہ کو سجدہ کرنا تھا، کیونکہ یہ حکم خدا تھا، یعنی اللہ نے حکم کیا، اس کی تعمیر کرنی تھی، اس کے آگے جھکنا تھا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو یعنی انسان، سب سے پہلے انسان کو بنایا اور پھر حکم دیا ملائکہ کو کہ تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ،
تو یہ ایک حقیقت، اس میں ایک کہا جا سکتا ہے ایک ایسا پہلو چھپا ہوا، ایک ایسا راز پوشیدہ تھا کہ خداوند متعال در حقیقت یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا حکم آ جائے تو تم اللہ کے حکم کے متعلق مختلف قسم کے اس میں سے عیب مت نکالو کہ ایسا کیوں کریں، یہ کیوں کیا جائے، اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے، بلکہ اللہ جو حکم دے اس کے حکم کی تعمیر کرو۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ناظرین، اگر ہم سورہ بقرہ کی جو آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان آیات میں سے یہ جو آیت ہے، اگر انسان اس آیت کو لے اور اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے تو یقین کریں ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم صراط مستقیم کی سیڑھیوں کی طرف چل سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر انسان کو بہت بڑا راز بتایا گیا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار کیا اور غرور کیا۔ یعنی یہ دو چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا اور اپنی ذات کے مطابق غرور کرنا، اگر دیکھا جائے تو ابلیس نے یہی دو کام کیے تھے، حکم خدا کا انکار کیا تھا اور غرور سے کام لیا تھا اور پھر کافرین میں سے ہو گیا۔ یہاں پر گفتگو کرنا چاہوں گی، یعنی ہمیں یہ بات بالکل واضح اور سمجھ میں اور کھلی ہوئی نشانی کے طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تو تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم کو مانا اور فوراً سے سجدے میں گر پڑے، لیکن ایک ابلیس، یہاں سے پتہ چلتا ہے ابلیس در حقیقت پہلے فرشتوں کے صف میں تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، انکار اس لیے کیا کہ اللہ نے اس کو حکم، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے انسان بنایا ہے، یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا خداوند متعال نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور ابلیس نے کہا کہ اللہ کو کہا کہ پروردگار یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یعنی مٹی سے بدبو آتی ہے، اور میں کس طرح سے مٹی کو سجدہ کروں، یعنی اس کے اندر تکبر تھا، اس نے غرور کیا، غرور کی بنا پر اس نے حکم الہی کو جو ہے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور پروردگار عالم نے اس کو سزا دی اور یہ کہ اس کو اس صف سے نکال دیا۔ یعنی یہ پہلے عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا، فرشتوں کے صف میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے صف سے نکال دیا، اور خداوند متعال نے فرمایا کہ تو ذلیل ہے۔ خداوند متعال کے حکم کا انکار کیا تو خدا نے اس کو ہمیشہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، یا پھر کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہے کہ انسان کے لیے یہ چیز کرنا حلال ہے، اس راستے کو اپنانا حلال ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں انسان کے اوپر واجب قرار دی ہیں، اگر انسان ان کو ترک کرے تو انسان کو اس چیز کی معافی نہیں مل سکتی، اور کچھ راستے ایسے ہیں جو اللہ نے جن کے اوپر چلنا انسان کے لیے واجب قرار دیا ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ نے انسان کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو انسان کے اوپر واجب ہیں۔ یہاں پر قرآن قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن اگر ہم ان واجبات کو ترک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم نماز قائم کرو، تم روزہ رکھو، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھو، اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال نے دیگر جو ہمیں حکم دیے ہیں، بہت سے حکم ہیں جو قرآن مجید ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے، اگر ہم ان کے برعکس چلتے ہیں، برعکس کام کرتے ہیں، تو در حقیقت اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پر ابلیس نے انکار کیا تھا، لیکن اگر انسان آج کے دور میں بھی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے
اور اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام قرآن آج کی بشریت کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید تا قیامت آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی اٹھتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور حکم خدا کے برعکس اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، تو خداوند متعال جو عطا کرنے والا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ وہ پروردگار کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں، کہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پروردگار عالم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ پہلے نبی آئے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق، ایسی شخصیات کے ذریعے سے ہمیں اپنی راہ کی طرف بلوایا، لیکن جب وہ شخصیات اس دنیا سے اٹھ جاتی ہیں تو خداوند متعال نے ان کے اٹھ جانے کے بعد انسان کو، بشریت کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی رہنمائی کتاب مقرر کر دی ہے۔ یعنی بروز محشر جو لوگ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اسی ہستی کے جو کہا جا سکتا ہے کہ نقش قدم پر چلنے والے رہنما تھے، جب وہ اس دنیا میں تھے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو ان کے دور میں موجود تھے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، آپ نے ان کو تنہا کیوں چھوڑا، ان کے راستے پہ کیوں نہیں چلے؟ آج اگر ہمارے دور میں وہ ہستیاں موجود نہیں ہیں، نبی موجود نہیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رہنما جو پچھلی قوموں کو دیے تھے، اگر آج ہمارے پاس موجود نہیں، آج بھی ہمارے پاس ویسے رہنما موجود ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اگر ہم دیکھیں رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہماری رہنمائی کرنے والا زمین پہ کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ کتاب قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خداوند متعال فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک خاص وقت کے لیے عیش زندگانی رہے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، تو یعنی اگر دیکھا جائے تو شیطان نے وہاں پر بھی اول انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اس صف سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا، اور اس کو یہ حسد تھا، اس کو غرور بھی تھا، انہی بیماریوں میں وہ مبتلا تھا جن بیماریوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو اس ابلیس نے، اس شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تا قیامت، اور کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹا سکوں، تاکہ اگر میں جنت میں نہیں جا سکتا تو وہ بھی جنت میں نہ جائیں۔
تو ناظرین یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شیطان انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اللہ سے جو مہلت مانگ رہا ہے، کیا وہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی راہ میں کانٹے نہیں بچھاتا ہوگا؟ کیا وہ انسان کو نیک راستے سے نہیں روکتا ہوگا؟ کیا وہ نیک خیالات کی بجائے اس کے ذہن میں بد خیالات پیدا نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ نیک محفلوں کی بجائے بری محفلوں میں جانے کی ترغیب انسان کو نہیں دلاتا ہوگا؟ یہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ایک انسان کے جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، شیطان اس کو جا کے نہیں روکے گا کہ تم غلط راستے پہ کیوں چل رہے ہو، چھوڑو اس کو، تم سیدھے راستے پہ چلو، نہ ہی وہ ان کو روکے گا، کیونکہ وہ تو شیطان کا مقصد پورا کر رہے ہیں، جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، غلط طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور جھوٹ اور فریب اور حسد جیسی بیماریوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں، ان سے تو شیطان راضی ہے، خوش ہے۔ لیکن شیطان کہاں پر بیٹھتا ہے، کس راستے پہ جا کے رکتا ہے، کس راستے میں جا کر راہیوں کا منتظر رہتا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ جو انسان نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے شیطان اس کو آ کے روکتا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ یہ صراط مستقیم کو چھوڑ دے۔ نیکیوں کے راستے پہ وہ بیٹھتا ہے تاکہ یہ انسان جو خود کو نمازی بنا رہا ہے، خود کو پرہیزگار بنا رہا ہے، متقی بنا رہا ہے، ان متقیوں کے راستے پہ یہ بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد تھا، اگر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہو تو یہ شیطان کبھی بھی انسان کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی، ہاں، لیکن تو جو میرے بندے ہیں، جو میرا عبد ہے، جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، جس کا مجھ پہ یقین ہے اور بروز محشر پر یقین ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، خداوند متعال کا ارشاد ہے تم میرے بندوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار بنا کر، اور جس طرح سے تیرا بندہ تیری راہ کو اختیار کرتا ہے، ہمیں بھی اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پہلو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جب ایک بندہ، ایک انسان جب اپنی ماں سے ناراض ہوتا ہے یا ماں کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور گھر سے دور چلا جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے، اس کی ماں اس کو فوراً سے سینے سے لگاتی ہے، اس کی ماں اس کو معاف کر دیتی ہے، اس کو دعائیں دیتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اسے راضی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ماں کی محبت ہے، لیکن جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اگر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ استغفار کرے گا تو کیا خدا اس کو معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ انسان کو ضرور معاف کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا در ہمارے لیے کھولا ہے۔ ناظرین محترم، اس توبہ کے متعلق اگلے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، کیونکہ یہ بہت بڑا در ہے توبہ کا کہ انسان اگر دنیا سے مایوس بھی ہو جائے تب بھی اللہ کا وہ در کھلا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مزید اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان چیزوں پر غور کیجیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔